بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی طاقت نہیں رکھتا منکم تم میں سے، اور جسے طاقت نہیں استطاعت نہیں تم میں سے طولاً مالی لحاظ سے، ان ينکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے، ان ينکح کہ وہ نکاح کرے محصنات المؤمنات ایمان والی آزاد عورت سے، تو پس فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پس جو ملکیت ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کی، یعنی کہ جو تمہاری ملازمہ ہیں، وہ من فتیاتکم المؤمنات، ایمان والی کنیزوں سے، جو کنیزیں ہیں تمہاری ایمان والی، ان سے نکاح کر لیں۔ واللہ، اور اللہ عالم جانتے ہیں بھی ایمانکم، تمہارے ایمان کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے سے ہو، فانکحوہن، تو پس نکاح کرو ان سے، بإذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، یا جس کی ملکیت میں وہ کنیزیں ہیں ان کی اجازت سے ان کنیزوں سے نکاح کرو، وآتوہن، اور دو ان کو اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات، ان کو قید میں لاؤ، نکاح کی قید میں آنے والی عورتوں سے نکاح کرو، غیر مصافحات، نہ کہ مستی نکالنے والی، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی یاریاں دوستیاں پکڑنے والی لگانے والی، فَإِذَا، تو پس جس وقت احسنّ، قید میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا، یعنی کہ نکاح میں آ جائیں، نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، تو پس اگر وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہیں، برے کام کی طرف جاتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو پس ان کے لیے آدھا ہے، ما علی المحصنات، جو آزاد عورت پر ہے، من العذاب، سزا، تو پس اگر یہ ملازمہ کوئی برا کام برائی کرتی ہیں تو ان کے لیے آدھی سزا ہے بنسبت اس کے جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہوتی ہے۔ ذالکہ، یہ اس لیے ہے، لمن خشی العنۃ منکم، جو تم میں سے جسے ڈر ہو زنا کا، اندیشہ ہو، ڈر ہو بدکاری کا، یہ تمام احکامات اس کے لیے ہیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ جو نکاح کے سلسلے بتائے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے، ملازمہ سے کرو کہ اگر تمہیں بدکاری کا اندیشہ ہے، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، خوب مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی آگاہی فرما رہے ہیں مسلمانوں سے، یعنی کہ مسلمانوں کی ایماندار کنیزیں، کیونکہ نکاح اپنی کنیز سے نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح ہی مولا کے لیے حلال ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو شخص آزاد مومنہ سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ایماندار کنیز سے نکاح کرے، اس میں کوئی آر کی بات نہیں، اور جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی اگر مسلمان باندی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس سے معلوم ہوا کہ باندی کو اپنے مولا کی، یعنی کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کو ان کے مہر دو، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی کہ نہ اعلانیہ اور نہ خفیہ بدکاری کرتی ہیں،
وَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، یعنی نکاح میں آ جانے کے بعد اگر عورت بدکاری کرتی ہے، برائی کرتی ہے، تو جو سزا آزاد عورت کے لیے ہے، باندھی غلام کے لیے اس کے نصف سزا ہے۔